اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مسلمان یقیناً یہ جاننے کا تجسس رکھتے ہیں کہ جنت کی حور کیسی ہوگی۔ اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنت کی حور کیسی ہوگی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کی سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، كأنهن الياقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو، پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مساری پر بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی، اے اللہ عز و جل کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی حوروں میں نہیں۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مسحری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ عز و جل کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک حور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی سفیدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقوت و زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت نصیب کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار ٹھہرائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔